اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم۔ ترمذی کی حدیث ہے 2533 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کیا؟ ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک ایسا شخص پیش ہوگا وہاں کہ جس کی کافی نمازیں ہوں گی، کافی روزے ہوں گے اور دوسرے کافی اس نے فرائض ادا کیے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی کافی حق تلفیاں اس نے کی ہوں گی۔ اب وہاں معاملہ چونکہ یہ ہوگا کہ وہاں تو دینار وغیرہ نہیں ہوں گے کہ دے کے اس آدمی کو جان چھڑا لی جائے، وہاں تو اعمال ہی تقسیم ہوں گے۔ لہذا جن کے حق انہوں نے مارے ہوئے تھے اس شخص نے، اس آدمی کی نمازیں، اس آدمی کے دیگر نیک اعمال اور روزے وہ ان لوگوں کو دیے جائیں گے، تقسیم کیے جائیں گے، اور اتنی زیادہ حق تلفیاں کی ہوں گی کہ وہ سب کچھ تقسیم ہو جائے گا اور پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دی جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل مفلس وہ شخص ہے۔ اس حدیث سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حقوق المعبود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، ایمان، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، اور مسلمان کے لیے فرض ہے، جو نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسری تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عملی زندگی کے لیے بتائی، وہ حقوق العباد، اور جن سے ہم بہت زیادہ غفلت برت رہے ہیں۔ اس لیے حدیث ہے، یہ حدیث اسی لیے بیان کی گئی ہے کہ ہم ان چیزوں سے غفلت برت رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں علم بھی نہیں اتنا، مثلا جب کسی کی غیبت کی جاتی ہے تو یہ بھی اس کی حق تلفی ہوتی ہے۔ کسی کا ناجائز مال کھا جانا، کسی یتیم کا مال کھا جانا، ہمسایوں کو بلا وجہ تنگ کرنا، یہ ساری چیزیں حق تلفی میں آتی ہے۔ اور چونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اس طرف ہم جانا بھی نہیں چاہتے، سمجھ نہیں چاہتے، تو حقوق العباد جو ہے اس کو کافی ایج ہے ان معاملات میں، کہ جو بندوں کے بندوں پر حقوق ہے۔ دین اسلام میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور دوسرا اس کی مخلوق کو بھی راضی رکھنا ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ مثلا والدین کی جو حقوق ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، بچوں کے ہونے چاہیے، بیوی کے حقوق، خاوند کے حقوق، ہمسایوں کے، دوسرے لوگوں کے، کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر وہ جو مسلمان ہے، نمازی مسلمان، جو حاجی مسلمان، جو روزے رکھنے والا مسلمان، وہ اچھا انسان بن جائے گا۔ اور اللہ رسول یہی چاہتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بنیں۔ اور نماز جو ہے یہ بھی تزکیہ نفس کے لیے، روزہ ساری، تاکہ اندر کی جو گندگی دور ہو جائے، ہماری جو بدنیتی ہیں
جو بد نیتیں ہماری وہ ختم ہو جائیں، ہمارے اندر اچھی نیت پیدا ہو جائے. یہ نماز انہی چیزوں کے لیے، انہی چیزوں کو ٹھیک کرتی ہے. اس میں ایک حدیث پاک میں جو کہا گیا نا، جس کو حدیث احسان بھی کہا جاتا ہے، کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو محسوس کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کرو، اور ایسا نہیں تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ جو حالت احسان ہے نماز کے اندر، یہ اصل میں زندگی کے ہر لمحے میں مقصود ہے کہ ہر لمحے میں آدمی حالت احسان میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہی نہیں. اور جب اس حالت احسان میں رہے گا ہر وقت، تو اس کو کہیں گے اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم ہو گئی. وہ جو نماز پڑھی تھی، اب نماز پڑھ لی، لیکن نماز پڑھنے کے بعد کسی کی چغلی کر دی، غیبت کر دی، تو نماز کا تو سارا نور ضائع ہو گیا. ایسے جیسے میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے کہ آپ اگر کسی بھی برتن کو اس کے نیچے سوراخ کر کے کسی ٹوٹی کے نیچے پانی بھرنے کے لیے رکھ دیں، تو وہ 24 گھنٹے کیا سارا مہینہ چلتا رہے گا پانی، لیکن وہ برتن بھرے گا نہیں. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا سارے کام کرتے ہیں، اللہ کے فرائض ادا کرتے ہیں، تو ہمیں یہ جھوٹ کے، چغلی کے، غیبت کے سارے سوراخ بند کرنے پڑیں گے، تاکہ وہ نماز کا نور حاصل ہو، روزے کا نور حاصل ہو، اور پھر ہم اچھے انسان بنیں. چونکہ اچھا انسان بننا بڑا ضروری ہے. اس میں بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے جو پہلی بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ یہ زمین پر فساد کرے گا، اس میں جو میٹیریل رکھا گیا ہے، جو کچھ ہے، یہ زمین میں خون ریزی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میرا علم بہت زیادہ ہے. تو پھر یہ چیز جب آئی، یعنی مقصد کہنے کا یہ تھا، اس کو پھر سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 13 میں اس کو واضح کیا گیا کہ اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرے نزدیک صاحب عزت وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. یعنی وہ فساد نہیں زمین پر کرتے، وہ میرے لوگ ہیں. جو زمین پر فساد نہیں کرتے وہ قابل عزت مسلمان ہیں. جو زمین پر کسی کو دھوکہ نہیں دیتے وہ قابل عزت مسلمان ہیں. جو چغلی غیبت نہیں کرتے وہ میرے نزدیک قابل عزت مسلمان. یعنی کوئی گناہ نہیں کرتے. ہر گناہ سے بچنا جو ہے تقوی ہے. تو جب وہ تقوی پر آ جاتے ہیں، اچھے انسان بن جاتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب عزت مسلمان ہوتے ہیں. تو مسلمان کا اچھا انسان بڑا ضروری بننا بہت ضروری ہے. چونکہ اچھا انسان جو ہے وہ ایک معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، خوبصورت معاشرے کے لیے. اور جو اچھے انسان ہوتے ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں. بظاہر خوبصورت ہونا ہو، لیکن وہ دل کے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے اس کی مثال دیکھنی، میں نے کئی دفعہ دی ہے، تو پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں. ایسا خوبصورت انسان، ایسا خوشبودار انسان، تو وہ تبھی وہاں پہنچا جا سکتا ہے جب ہم وہ حقوق العباد کی مکمل پیروی کریں. جس کا حق ہے اس کی حق تلفی نہ ہو. حق تلفی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی ہے. اسی طرح قیامت والے دن یہ ابو داؤد کی باب الآداب میں حدیث ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جنتی ہوں گے، ڈکلیئر ہو جائیں گے کہ انہوں نے سارے کام اچھے کیے، جنتی ہیں. لیکن جنت میں جانے سے ان کو روک دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور بغض رکھتے ہو. یہ کینہ بغض دور کر کے جب تک تم صلح نہیں کرتے جنت میں نہیں جا سکتے.
اب غور کریں اس پہ۔ پھر بخاری کی باب الادب میں جو حدیث ہے کہ صحابہ نے رسول سے پوچھا کہ ایک عورت ہے وہ نمازیں بڑی پڑھتی ہے، روزے بڑی رکھتی ہے، اذکار بڑے کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں، تو رسول نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ تو اس لیے نماز پڑھنا انتہائی اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا تو کافر ہے، روزہ ساری چیزیں اپنی جگہ بڑا ان کا مقام ہے اور یہی اچھے انسان کی طرف لے کے جاتی ہیں، لیکن ان کے مفادات ہم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم ان دوسری چیزوں کو نہ چھوڑیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو حقوق المعبود ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ وہاں جب تک وہ شخص جس کا حق مارا گیا ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے اختیار انسان کو دے دیے، یہ اختیار کہ وہی معاف کرے گا، یا تو اسے معاف کراؤ اور یا پھر سزا بھگتو۔ تو ہم تھوڑا سا حقوق العباد سے بڑی ایک غفلت برت رہے ہیں۔ حقوق المعبود تو ادا کر رہے ہیں، وہ بھی کامی لوگ ہیں، لیکن یہاں تو بالکل ہی معاملہ ہی ایک دوسرا ہے۔ لہذا گزارش یہی ہے، آپ تو سب مجھ سے بہتر ہے، میں تو اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتہ۔